اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ فضات و مستفید کر دینے ذکر کے بارے میں اب بڑی تفصیل ہے، اس میں میں نہیں جا سکتا۔ حضور نے پوچھا صحابہ سے، صحابہ یہ جو رب فرماتا ہے الا بذکر اللہ ہے تطمئن القلوب، اللہ ہی کے ذکر میں دلوں کو، یہ تو بتاؤ اس ذکر سے مراد کیا ہے؟ اس ذکر سے توجہ ہے یار؟ جو صاحب ذوق لوگ بیٹھے وہ تو توجہ دینا، جو بات سننے کے عادی ہیں، ہر بندہ مجلس میں بات سننے تو آیا نہیں کرتا۔ حضور نے پوچھا صحابہ سے یہ تو بتاؤ، یہ تو رب کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ ہے تطمئن القلوب، اللہ ہی کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ صحابہ بتاؤ تو صحیح اس ذکر سے مراد کیا ہے؟ اس ذکر سے صحابہ ہاتھ جوڑے، آقا آپ فرمائیے، آقا آپ بہتر جانتے ہیں، آپ فرمائیے اس ذکر سے مراد کیا ہے؟ کائنات کا دولہ بولے، تاجدار کونین بولے، مولا علی کے میر بولے، سیدہ زہرا کے بابا جان بولے، حسنین کریمین کے نانا جان بولے۔ حضور نے فرمایا صحابہ یہ جو رب فرماتا ہے الا بذکر اللہ ہے تطمئن القلوب، اللہ ہی کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے، تو صحابہ سن لو اس ذکر سے مراد ذکر محمد ہے یا ذکر آل محمد ہے؟ فرمائے ذکر سے مراد ذکر محمد ہے اور ذکر آل محمد ہے۔ اچھی کہو سبحان اللہ، اور اچھی کہو نا سبحان اللہ۔ فرمائے ذکر سے مراد، اس ذکر سے مراد الا بذکر اللہ ہے تطمئن القلوب، کائنات کا دولہ بولے۔ حضور نے فرمایا اس ذکر سے مراد میرا ذکر ہے یا میری حال، میرا ذکر ہے یا میری، اس ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں جی، حضور کے ذکر میں بھی ہیں اور حضور کی کون شیر خدا؟ ایک دن تاجدار کونین اپنے حجرہ انور میں جلوہ گر تھے، حضور نے مولا کائنات سے فرمایا، توجہ دیجئے گا، حیدر کرار سے حضور بولے، فرمایا علی پہرے دار کھڑے ہو جاؤ میرے دروازے پر، اندر کوئی نہ ہے، اندر ہے، بولو یار اندر ہے، خاص بات میں مشغول تھے حضور، فرمایا اندر کوئی نہ ہے۔ اب جب پہرے دار حیدر کرار ہو، اب جب پہرے دار شیر خدا، اب جب پہرے دار اللہ کا شیر کھڑا، حدیث پاک میں آتا ہے مولا کائنات کھڑے ہیں تو دروازے پر نا لباس بشریت میں جبریل امین چلے آئے۔ کون چلے آئے؟ جبریل امین چلے آئے جی دروازے پر۔ کہا علی میں اندر جانا چاہتا ہوں، فرمایا اجازت نہیں ہے۔ اندر جانے کی اجازت ہے؟ بولنا اندر جانے کی اجازت ہے؟ کہا میں جانا چاہتا ہوں، اصرار پڑا، کہا جا نہیں سکتا۔ جب حضور کے کانوں میں آواز پہنچی نا، امام الانبیاء باہر تشریف لائے تو دیکھا لباس بشریت میں کوئی اور نہیں، جبریل امین کھڑا تھا۔ کائنات کا دولہ بولے، فرمایا علی اسے جانتے ہو؟ اسے بول لو نا یار، اسے کہا جانتا ہوں۔ کہا کون ہے؟ کہا جبریل امین ہے۔ تو فرمایا اگر جانتے تھے یہ جبریل ہے تو اندر کیوں نہیں آنے دیا؟ بات تو لوگوں کی ہو رہی تھی، جبریل کو کیوں نہیں آنے دیا؟ مولا کائنات بولے، شیر خدا بولے، حیدر کرار بولے، کہا آقا جانتا تھا یہ جبریل ہے، پر آقا میں جبریل دیکھتا یا حکم مصطفیٰ دیکھتا؟ میں جبریل دیکھتا یا حکم آقا میں اسے جانتا تھا، میں جبریل کو پہچانتا تھا، لیکن اندر کیسے آنے دیتا؟ آپ کا حکم جو تھا کہ علی اندر حشر کا دن سجا ہوگا، پلسرات ہوگا، توجہ دیجئے گا، وہ جو بال سے باریک تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، روایت کا ذمہ دار میں ہوں، ہوا میں بات کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ اللہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائے گا، کہاں؟ رب فرمائے گا این پلسرات کے درمیان میں کھڑے ہو جاؤ، پلسرات کے درمیان میں کھڑے ہو جاؤ۔ مولا ڈیوٹی کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ کہا ہر آنے والے سے ایک سوال کرنا ہے، ہر آنے والے سے ایک
بولو نا یار، ہر گزرنے والے سے ایک سوال کرنا ہے. فرشتہ کھڑا ہو جائے گا، مولا پوچھنا کیا ہے؟ وہاں سے نمازیوں کا گزر ہوگا جی، روزے داروں کا، حاجیوں کا، غوث عبدہ، ہر ایک کا گزر ہوگا. مولا پوچھنا کیا ہے؟ رب کہے گا یہاں پہ کھڑا ہو جا، ہر آنے والے سے پوچھ وہ علی سے محبت کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا. اس کے دل میں علی کی محبت تھی یا نہیں تھی؟ رب نے کہا اگر تو علی سے محبت کرنے والا ہوگا، اگر تو علی کے در کا گدا ہوگا، اگر تو اہل بیت کے در کا نوکر ہے، جواب دینا. اگر علی کی غلامی اس کے دل میں نہ ہوئی، نیچے جہنم میں پھینک دینا. نیچے جہنم میں بولنا، نیچے جہنم میں. او سننے والو، یہ در کوئی عام در نہیں ہے. اس در کی گدائی کوئی عام گدائی نہیں ہے. اس در کی گدائی جو بھی آئے نا وابستہ ہو کر دیکھے، وابستہ ہو کر دیکھے. وہ علی پور کا آستانہ ہو، وہ علی پور کے یہاں تو علی پور والوں سے وابستہ ہو کر کمی نہیں رہتی دنیا و آخرت کی. وہ تو علی مولا ہے. یہاں تو جو ان شہزادوں کے در سے اللہ کا، حضور معاف کیجئے گا 1 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا محبوبہ جب تک ان میں تو ہے نا میرا عذاب نہیں آ سکتا. میرا عذاب، علماء فرماتے ہیں ظاہری طور پر تو حضور پردہ فرما کے. اب اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ میرا سونا حبیب اس کائنات میں جب تک تیری آل کا ایک سے زیادہ موجود ہے میرا عذاب نہیں. ماشاءاللہ، کیا خوب انداز، جمال بھی دیکھا اور جلال بھی دیکھا. کہو حضرت سبحان اللہ. اور مدلل بیان بھی سنا. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں خیر و برکت عطا فرمائے. ان بلا تخیر